تصور کیجیے کوئی شوہر اپنی بیوی کو زبانی طلاق دے دیتا ہے اور اس وقت وہاں کوئی اور موجود نہ ہو، اور شوہر بعد میں اس بات سے انکار کر دے کہ اس نے طلاق دی، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ طلاق کے ایسے معاملے برسوں قانونی لڑائی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ تو کیا اس سچویشن سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ میں ہوں سمرہ فاطمہ، اور آج سیربین میں ہم ان پاکستانی خواتین کے چیلنجز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہیں ان کے شوہر زبانی طلاق تو دے دیتے ہیں، لیکن پھر بعد میں قانونی طور پر اس طلاق کو رجسٹر کرانا ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ پاکستان میں ہر روز عدالتوں تک پہنچنے والے طلاق کے معاملوں میں بڑی تعداد ایسے کیسز کی ہے، اور آج آپ جن خواتین کی سٹوری سنیں گے ان کی سیفٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے ان کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے۔ فیملی والے ہماری کوئی ہیلپ نہیں کرتے، سب نے یہی کہہ کر چھوڑ دیا کہ تم عدالت کیوں گئی۔ اس ٹائم پر بھائی تک آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے غلط کام کیا ہے، لیکن اللہ نے بھی کہا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہوں، تو ہم کیوں نہ کھڑے ہوں اپنے حق کے لیے؟ ہم کھڑے ہیں کیونکہ آج یہ میرے ساتھ حالات ہیں، میں نہیں چاہتی آگے میری بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو۔ میں ہر قدم پر امی کو ساتھ لے کر چل رہی ہوں۔ میں نے 2 وکیل کیے جنہوں نے مجھ سے اچھا خاصا پیسہ لیا، لیکن مجھے کسی کا کوئی ساتھ نہیں ملا۔ عدالت میں میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے کہ تاریخ پہ تاریخ بدلتی رہی، ہمارا مقدمہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ ابھی بھی مجھے یہی ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے وہ میرے بچوں کو اسکول سے ہی نہ لے جائے۔ زبانی طلاق آخر مسئلہ ہے کیوں، اور اس کا خمیازہ عورتوں کو کیوں بھگتنا پڑتا ہے؟ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں نکاح اور طلاق کے معاملات روایتی طور پر زبانی کلامی طے ہوتے تھے، اور ان میں خاندان کے بڑوں اور بعض اوقات کسی عالم دین کا مشورہ شامل ہوتا تھا۔ لیکن 1961 کے مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تحت نکاح اور طلاق کی رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی اور دونوں کے لیے طریقہ کار طے کیے گئے۔ ایک اور شق کے تحت زبانی طلاق کو ختم کر کے تحریری اور قانونی طریقہ کار متعارف کروایا گیا، مگر اب بھی اکثر مرد گھر ہی میں زبانی طلاق دے دیتے ہیں، اور جب عورت اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے تو مرد طلاق سے مکر جاتا ہے یا ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ عورت فیملی کورٹ سے رجوع کرتی ہے تو عدالت طلاق کے گواہ مانگتی ہے۔ گواہ نہ ہونے، شوہر کے ہیلے بہانوں اور نظام عدل کی خامیوں کی وجہ سے مقدمہ طول پکڑ جاتا ہے، اور بالآخر عورت خلا مانگنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ صبر آزما قانونی تقاضے پورے کر کے عورت خلا تو حاصل کر لیتی ہے، مگر اکثر اسے حق مہر اور جہیز چھوڑنا پڑتا ہے۔ حالانکہ شوہر کی طرح بیوی کے پاس طلاق کا حق حاصل کرنے کے لیے قانونی طور پر نکاح نامے میں ایک خانہ شامل ہوتا ہے، مگر عام طور پر نکاح خواہ اس خانے کو پہلے ہی کاٹ دیتا ہے۔ لیکن ایسا کرتے وقت اکثر یہ ریئلائز نہیں کیا جاتا کہ اس سے مستقبل میں لڑکیوں کے لیے کس قسم کے چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں۔ 4 سال ہو گئے آج تک عدالت میں میرا کیس چل رہا ہے، اور ان 4 سالوں میں ہر بار تاریخ پر میں اور میرے والد صاحب جاتے ہیں اور وہ نہیں آتے۔ ایکشن تو اس کے خلاف کچھ ہو نہیں رہا، اور جب وہ تاریخ پر نہیں آتا تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ چلو اگلے میں نہیں آیا تو نوٹس بھیج دیں گے، اور جب وہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ گواہ لاؤ، وہ گواہ لاؤ، وہ نہیں ہے تو نئی تاریخ لے لو، اور پھر تاریخ پڑ جاتی ہے۔ میں بہت تھک چکی ہوں۔ میں یہاں آئی تھی کہ مجھے میرا حق ملے گا قانونی طریقے سے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور جب میں عدالت آئی تو فیملی اور رشتہ دار سب ختم ہو گئے۔ رشتہ داروں نے کہا کہ یہ عدالت گئی ہے، اب ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ہم جانتے ہیں کہ عدالتی لڑائیاں لڑنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب ان لڑائیوں کا تعلق ذاتی رشتوں سے ہو۔ خواتین کو قانونی لڑائیاں لڑتے کئی ایسے قانونی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں جو کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتے۔ یہ سب سے مشکل سٹیپ ہوتا ہے جب آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں اور ان کے گھر کا سارا حال احوال ان کو بتاتے ہیں۔ ایسی الفاظ جو ہے جو کہ ایک
فیمیل جو ہے جو اپنی ماں کو بھی نہیں بتا سکتی، وہ اپنے وکیل صاحب کو بتا دیتے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے خاوند کا گھر جو آپ سے اس نے ایک دشمنی سی کی ہے، آپ اس کا گھر دکھاتے ہیں، تو میرے خیال میں اپنے دشمن کے گھر جانا اور پھر اس کو بیلب کو دکھانا، یہ سب سے بڑا کرٹیکل جو ہے وہ مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ آ جاتا ہے کورٹ میں جب آ جاتا ہے پھر اس کے بعد ڈیلے ٹیکٹکس یوز ہوتا ہے۔ تو ان صورتحال میں یہ عورت جو ہے بیچاری آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، ایویڈنس میں وہ کون لائے؟ اس کا والد موجود نہیں تھا، اس کا بھائی موجود نہیں تھا، تو وہ کن کو لے آئیں؟ عورت جو ہے وہ ڈر جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں کس جہنم میں آ گئی ہوں، اور اسی ڈر کی وجہ سے وہ اکثر اوقات جو ہے اپنا کیس یا تو چھوڑ جاتی ہے یا اپنے کیس کو وہ کنورٹ کرتی ہے سر۔ اور قانونی لڑائی کی ان چیلنجز کا سامنا کرنے والی پاکستانی خواتین کی تعداد کوئی معمولی نہیں ہے۔ اگر صرف ڈسٹرکٹ پشاور کی ہی مثال لے لیں تو یہاں کل 6 فیملی کورٹس ہیں۔ ان کورٹس میں جنوری 2021 سے لے کر 2023 تک طلاق اور خلا کے 2500 سے زیادہ کیسز فائل ہوئے، جن میں سے 1600 سے زیادہ پر فیصلہ دیا جا چکا ہے، جبکہ ابھی بھی 1000 سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں۔ اور اسی دوران ان 6 فیملی کورٹس میں 68 کیسز ایسے فائل ہوئے جن میں بیوی نے الزام لگایا کہ اس کے شوہر نے اسے غصے یا کسی اور کیفیت میں طلاق دے دی، لیکن بعد میں اس سے انکار کر دیا۔ ان کیسز میں 32 کا فیصلہ تو کر دیا گیا ہے، لیکن 36 ابھی بھی پینڈنگ ہیں۔ زبانی طلاق کا مسئلہ پاکستان میں نیا تو نہیں ہے، اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس بارے میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی بھی کی جا چکی ہے، لیکن انہیں اکثر اگنور کر دیا جاتا ہے، اور یہیں سے پرابلمز کی شروعات ہوتی ہے۔ مولوی صاحب، یہ نان نفقے، اولاد کی کسٹڈی اور طلاق کی حق کی شکیں مذہب نے عورت کے تحفظ کے لیے ڈالیں۔ کسی کو حق نہیں ہے ان کو کاٹنے کا۔ پلیز آپ کراس نہیں کریں گے۔ ہماری عورتوں کو اتنا دبایا جاتا ہے کہ ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم تو ڈیزرو کرتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم عورتیں ہیں۔ لیکن جو چیز غلط ہے، جیسے جہیز کی بات ہو گئی، یا جو سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ نکاح کا وہ چینج کرانے کا تھا کہ جی رائٹ آف ڈیورس ہونا چاہیے، کہ مولوی صاحب جو ہے وہ کاٹے جا رہے آؤٹ آف ہیبٹ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اینڈ آئی ریممبر جب میری شادی ہو رہی تھی تو ایسا ہی تھا کہ کوئی نکاح کے بارے میں بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، اور میری اماں نے 24 روپے رکھا ہے میرا حق مہر۔ وہ بعد میں ان سے لڑی، میں نے کہا کیا 24 روپے؟ میرا بھی ایسا تھا۔ دیکھیے، جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ کہ قانون نے ہمیں جو حقوق ہمارے تحفظ کے لیے دیے ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ جذبات اور انا میں بہہ کر نکاح کے وقت نکاح ناموں سے خواتین کے طلاق کے حق اور ایسی شقوں کو نہیں کاٹنا چاہیے جو فیوچر میں لڑکیوں کو عدالتوں میں دھکے کھانے سے بچا سکتی ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ لیگل سسٹم کا ابیوز کسی سے چھپا نہیں ہے۔ جہاں یہ معاملے قانون کے مطابق 6 مہینے کے اندر حل ہو جانے چاہیے، وہیں وکیل اور عدالتی نظام انہیں سالوں تک گھسیٹتے رہتے ہیں۔ عدالتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ انشور کریں کہ قوانین کی امپلیمنٹیشن میں کوتاہی نہ ہو، اور عورتوں کو اپنا قانونی حق مانگتے وقت یہ خوف نہ ستائے کہ نہ جانے کتنے دھکے کھانے پڑیں گے۔ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، یہاں دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی پروگرام کو شیئر کیجئے۔ پروگرام کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے۔